April 1943. Do you visualize that millions have been exploited and cannot get one meal a day? If that is the idea of Pakistan, I would not have it. In the year 2023, according to the latest government data, the current population of Pakistan is more than 240 million. 35 years ago, South Asia Partnership Pakistan dreamt of mainstreaming the marginalized sections of society by providing non-discriminatory opportunities for development for all. And I'm very glad things are happening. I'm very, very happy, and I'm sure the kind of people determined and people with principles who are here, I think we'll be able to make a bit of change. Since its evolution, SAP Pakistan initiated various programs to bring the change in the lives of many, especially the disadvantaged population living in various rural and urban areas of the country. SAP Pakistan considered it necessary to establish such a social system where there is no restriction on freedom of speech and asking questions. People belonging to every section of society should have equal rights as enshrined in the Constitution of Pakistan, and the establishing of gender equity, human dignity, justice, democratic values and peaceful coexistence should be the top priority of the state. SAP Pakistan's Jazba program has the same objective. जमहूरियत की बुनियाद में जो पहली हीट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वोटर कहते हैं। क्योंकि अगर वोटर नहीं है तो जमहूरियत की इमारत मुस्तवार नहीं होती। These 350 women leaders who came from 40 districts across Pakistan is just a beginning. And you can see the way women are speaking about their problems and the challenges, and the way they are presenting an alternative agenda to deal with economic crisis, to deal with political crisis, and to deal with climate and environment crisis. ख़वातीन को सियासी अमल में कैसे आगे लाया जाए और लोकल गवर्नमेंट से लेकर उन्हें सूबाई और फिर कौमी सतह की सियासत में उनका रोल कैसे बनाया जा सकता है। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में बसने वाले वो तमाम तबकात जिनको बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं हैं, जो इस तरक्की के अमल से बाहर हैं, उनको तरक्की के अमल का हिस्सा बनाया जाए। उनमें ख़ास तौर पर ख़वातीन, मजहबी अक़लियतें, ख्वाजा सरा, जिस्मानी कमज़ोरी का जो शिकार लोग हैं, उनको इस अमल का हिस्सा बनाया जाए। जज्बा सैप पाकिस्तान की लाहौर की मेंबर हूँ। आई एम फरा मकबूल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा। मैं चारसदा की बेसिक रहने वाली हूँ और मेरा अक़लियत के साथ ताल्लुक़ है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला गिज़र गिलगित बल्तिस्तान से है। कराची डिस्ट्रिक्ट कुरंगी से मेरा बिलोंग है। मैं नवाब शाह सिंध का बिलोंग कयां थी। यूसी चुलिया डिस्ट्रिक्ट ठट्टा। मेरा ताल्लुक़ सक्खर से है। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो मर्दान के इलाके सिकंदरी से है। और मेरा ताल्लुक़ गिलगित डिस्ट्रिक्ट से है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो डिस्ट्रिक्ट गिज़र से है और मैं सरगोदा सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब से बिलोंग करती हूँ। आई एम फ्रॉम झंग। मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से हूँ और मैं डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मायरा दिलमुराद और मैं ग्वादर से हूँ। मैं घोटकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं समझती हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की है। पूरी दुनिया में इस सिस्टम के तहत जो है डेवलपमेंट होती है और पाकिस्तान में भी इसको इनकरेज करना चाहिए। और ख़वातीन की शमूलियत इसलिए ज़रूरी है कि वो ख़वातीन के मसाइल ख़ुद ज़्यादा समझती हैं। कुछ बात करें, एक दूजे की बात सुने, कुछ बात करें, एक दूजे की बात सुने, कुछ बात। अयूब खान, उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ? एक औरत। वो अपने खावंद के लिए नहीं खड़ी हुई थी,
وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں کھڑی ہوئی تھی, وہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں کھڑی ہوئی تھی, وہ پاکستان کے لیے کھڑی ہوئی تھی, پاکستان کی عوام, کیونکہ وہ سیاست کو عبادت سمجھتی تھی. مانے تو تب کہ سب مل کے پھر اس وقت کام کریں. کسی کے پاس کیا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کے پاس کیا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ہم تو کرتے نا, کیونکہ ہم نے الیکشن لڑائے نا. ڈیٹیل گفتگو کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہو سکتا ہے ہمیں کنٹری وائڈ ایک موومنٹ کھڑی کرنی پڑے. آہستہ آہستہ یہ کلچر ضرور چینج ہونے جا رہا ہے. بات کر سکتی ہو, علاقے میں اس کی ساکھ ہو اور اس کی بات میں وزن ہو, وہ کنونس کر سکتی ہو اداروں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اس کی رابطہ کاری ہو. جیسے جذبہ میں ہماری عورتیں مطلب وہ کام بھی کر رہی ہیں, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, تو پھر اس میں کس چیز کی کمی ہے. اس آگاہی کے بعد, اس سسٹم سے معلومات حاصل کرنے کے بعد حصہ لیا انتخابات میں, بھرپور طریقے سے شمولیت کی, اور تقریباً 60-70 خواتین ہماری ان اپوزڈ آئی ہیں. عورت کو عزت, اس کی تکریم, بیٹی کی مقام اور اس کا معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام, یہ سب چیزیں ہمیں ریمائنڈ کروانے کی ضرورت ہے. ہماری خواتین آئیں اور وہ اپنا پارٹ اس میں ادا کریں کہ گراس روٹ لیول پہ خواتین کے مسائل تک حل. وہ خواتین جو آئی ڈی کارڈ نہیں بناتی تھی کہ ہم کیمرے کے سامنے بیٹھیں گے اور پکچر آئے گی, انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنائے, انہوں نے کہا کہ ہم نے نکلنا ہے, ووٹ دینا ہے. اسی لیے ساؤتھ ایشیا میں جو سول سوسائٹی ہے, آپ جیسے ہمارے جیسے لوگوں کا یہ بہت رول بنتا ہے کہ وہ جو ویمن پالیٹیشینز ہیں یا ویمن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان تک ہم پہنچیں. بنگلہ دیش میں ایک ٹریننگ تھی, وہاں مجھے 5 منٹ کے لیے کھڑا کیا گیا اور میرے لیے کلپنگ کی گئی پورے حال میں کہ یہ KPK کے ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہے جہاں پہ لوگوں کو مطلب فیمیل کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جاتا, اور یہاں سے یہ ناظم کا الیکشن جو ہے نا لڑ کے اور جیت کر آئی ہے. پورے یونین کونسل کا الیکشن میں نے جیتا تھا. I mean, they have to now speak of the issues of the people. Issues of your personal lives, dislikes, that won't work anymore. And you are seeing that. What's happening through media and social media, until one really doesn't come up with alternative, that we are the real issues lying for women, for children, for minorities, for poor people, and those issues need to be debated. آپ کے نارمل اداروں میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ابزارب کرے. ہم اس پہ کام سٹارٹ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اس میں کونسل جو کونسل ہے وہ آل امپاورڈ ہے. اسی کونسل کے ذریعے ہی تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تمام ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. جن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں اور ہماری انکلوژن جو کہ ہے وہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہو, تو اس کے لیے ہمیں ایک امید کی کرن جو کہ ہے نا وہ ہمارے لیے جاگی ہے. میں ہوم بیسڈ ورکر ہوں, خاتون خانہ بھی ایک ورکر ہے. میں با اختیار عورت, ملک کی معیشت کو چلانے میں ہمارا بھی اہم حصہ ہے. محنت کش عورتیں ہی آج سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں. ان کی ہر ممکن مدد کرنا ہوگی. پائیں گے حالات پہ غلبہ. پانی, بجلی, گیس, کچی گلیاں, بچوں کی تعلیم, ایک مسئلہ ہو تو بتاؤ. بہنوں, علاقے کا ہر مسئلہ ہم سے زیادہ کس کو معلوم ہے؟ سیاست میں شرکت میرا حق ہے. بہنوں, الیکشن لڑو اور ووٹ بھی ڈالو, ترقی کی نئی راہ اپنا لو. ہم عام لوگ جو ہم اکٹھے ہیں تو ہم سے بڑی کوئی طاقت نہیں. ہم ہیں اصل جمہوریت. ہم خود کریں گے فیصلے, آنگن سے ایوانوں تک. تشدد کے بغیر ہی شفاف انتخابات ممکن ہے. مہذب اقوام ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتی ہیں. ہم عوام کریں گے فیصلے, آنگن سے ایوانوں تک. We fully support all initiatives taken for public development and have been working side by side with government institutions and representatives to identify public problems and to solve them, and we wish for the same positive process in the future. سماجی اقتصادی ترقی کے لیے سیاست اور دوسرے شعبوں میں خواتین کی عملی شمولیت ضروری ہے. جمہوری طرز حکومت میں خواتین کی مؤثر شمولیت کے موضوع پر لاہور میں منعقدہ کنونشن کی تفصیل بتا رہے ہیں اویس کھٹانہ. ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ موجودہ دور میں جمہوری طرز حکمرانی کو بہترین طرز حکومت قرار دیا جاتا ہے. جمہوری نظام میں مردوں کے ساتھ خواتین کا شانہ بشانہ کردار وقت کی اہم ضرورت ہے. کسی بھی معاشرے کے معیار کا تعین خواتین کی تعلیم و تربیت پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مجموعی آبادی میں خواتین کا تناسب نصف سے زائد ہونے کے باوجود کئی شعبے میں ان کی شمولیت کم ہے, جسے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں ان سیاسی قائدین سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں, آپ سب نے عورت منشور پڑا ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, لمبا ہے, چھوٹا ہے, جو بھی ہے, یہ خواتین نے بنایا ہے, یہ ان مذہبی اقلیتوں کے نمائندوں نے بنایا ہے. آپ سب ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ آپ اس
मैनिफेस्टो को अपनी पार्टी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाएंगे। आपका फर्क पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है, अवेयरनेस के हवाले से भी, टेक्निकल स्किल के हवाले से भी। ये जो आप चेंज लेके आ रहे हैं, माइंडसेट चेंज लेके, इसका कोई मुतबादल नहीं। ये है वो चीज जिससे तब्दीली आएगी। नौशहरा जैसे एक पसमानदा इलाके में जज्बा प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा शऊर पैदा की और बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो बाहर आईं, एज ए वोटर भी आईं। ग्लोबल अफेयर कनाडा हमारा साथ नहीं देते तो शायद हम ख़वातीन को इतने आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बहुत सी ख़वातीन हमारे पास ऐसी थी, इस ग्रुप में भी ऐसी ख़वातीन मौजूद थी जिनके अपने शनाख्ती कार्ड नहीं बने थे या वोट नहीं बने हुए थे। वो बेफाम का कर रहे थे या फिर उनको स्कूल तक नहीं लेके जा रहे थे, उन लोगों के आईडी कार्ड बनवाए। और इसके अलावा हमारे जंग में जो सबसे बड़ा इशू था नॉन मुस्लिम्स का, कि उनके जो निकाह थे वो रजिस्टर्ड नहीं होते थे। ये हम लोगों ने जो मसला है जंग में सबसे बड़ा, इसको हमने रिजॉल्व करवाया। आई रियली अप्रिशिएट गैक ग्लोबल अफेयर कनाडा, जिन्होंने हमें मौका दिया और हमें इसका पार्ट बनाया। This factor is a source of pride that other organizations working in Pakistan are emphasizing the same points for which we have always been raising voices. We brought our country forward for 35 years. This journey of development will continue forward. It is our faith, united and disciplined we are. Let's strive together for a better, respectable society and a free, independent Pakistan. मुझे डरा रहे थे, यदि तू कम ना करो तेरे घर चके पुलिस से फौजों से तेको खान वडेरे चावे सन। बंधनों को देखो बहने आती हैं और देखो बहने आती हैं, वही जुल्म मिटाएंगी वो तो नया जमाना लाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी। तारीकी को छोड़ेंगी वो खामोशी को तोड़ेंगी, तारीकी को तोड़ेंगी वो खामोशी को तोड़ेंगी। हाँ मेरी बहनें खामोशी को तोड़ेंगी, हाँ मेरी बहनें